انہوں نے اگر کراچی کی آپ حالت دیکھیں تو ایک روشنیوں کے شہر سے بالکل تقریباً کھنڈرات بنا دیے ہیں. ہم آئے روز وہاں پہ بیٹھ کے اور یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ سندھ میں اور کراچی میں دونوں میں کیا حالات ہیں. بلکہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا ایک فوٹیج کس کی، لڑکانہ کی. لڑکانہ کو میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی بری حالت، گلیاں پانی رکا ہوا، نہ سیوریج کا سسٹم ہے. تو اگر یہ لڑکانہ کا حال ہے تو پھر باقی تو اس میں زیادہ اس کی سوچ کی ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے کہ اس اشرافیہ نے جو کہ سندھ میں حکومت کرتا رہا ہے، عوام کا خون چوستا رہا ہے، جو بھی یہاں پہ جو داستانیں ہیں کرپشن کی وہ اب پورے پاکستان میں مشہور ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو حکومت سندھ ہے اس وقت یہاں پہ، ان کا جو کردار رہا ہے، چاہے وہ کووڈ ہو جس میں کہ انہوں نے بالکل ہماری حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ایسی لاک ڈاؤن کر دیا جس کی وجہ سے تقریباً ایک معاشی بحران پیدا کر دیا. اسی طرح جب اس کی بات آئی، گندم کی بات آئی، گندم میں اپنی گندم ریلیز نہ کر کے جس طرح سے کہ پورے ملک میں آٹے کا بحران پیدا کیا. اسی طرح ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ کراچی کے بارے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جب انہوں نے وہ پیکج کراچی کا پیکج اناؤنس کیا تو اس میں ہم نے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کون اس میں روڑے اٹکا رہا ہے. اس میں حکومت سندھ روڑے اٹکا رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کے عوام کو، جو کہ ان کے لیے پہلے نہیں ہوا، ابھی کوئی ایک باہر کی حکومت یا جو یہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے جو یہ کراچی پیکج آیا وہ کامیاب نہ ہو. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی حکومت ہے جو کہ عوام کے مفادات کے خلاف جاتی ہے صرف اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں کے لیے اور ایک ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے کہ جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف بدنام ہو. تو ایسی نیگیٹو سیاست، منفی سیاست جو کہ بنیادی طور پہ کراچی کے اور سندھ کے عوام کے خلاف جاتی ہے، اس پہ وہ برسر پیکار ہیں. دوسری طرف بنڈل آئیلینڈ کی بات کر لیں آپ. اب بنڈل آئیلینڈ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ پرائم منسٹر صاحب جس کی کہ پوری ان کی اس کا مرکز ہے، تمام تر توانائیاں انہوں نے بنڈل آئیلینڈ پروجیکٹ پہ بھی لگائی ہیں. اور جس طرح سے حکومت سندھ جس نے پہلے این او سی دیا، پھر ان کو کچھ خیالات آئے اور وہ نہیں چاہتے کبھی وہ ماحولیات کا، یعنی افسوس کی بات ہے کہ سندھ حکومت بھئی ماحولیات کا تو جو کانسیپٹ تھا وہ تو تھا ہی نہیں پہلے. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے جب بلین ٹری سونامی کا اعلان کیا اور خیبر پختونخوا اور باقی ملک کے علاقوں میں جب یہ درخت کے لیے، ماحولیات کے لیے جتنی اہمیت ماحولیات کو دی، اب اس کے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں کہ جی یہاں پہ مچھروں کا کیا ہوگا، یہاں پہ جو وائلڈ لائف ہے اس کا کیا ہوگا. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ہماری تقلید کرتے ہوئے ابھی کچھ گرینری کے لیے کچھ پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جس سے کہ ہمیں خوشی ہے. ہمیں اگر اچھے کام میں کوئی اگر ہمارا وہ کرے تو تقلید کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سندھ کے عوام کو تو ریلیف دیں کہ یہ جو بنڈل آئیلینڈ کا پروجیکٹ ہے یہ تو سندھ کے اور کراچی کے لیے ہے. یہاں پہ کس کی انڈسٹری چلیں گی، مال کہاں سے خریدا جائے گا، یہیں سے خریدا جائے گا. انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ آئے گی وہ یہاں کے لیے آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، کاروبار ہوگا. تو پوچھنا چاہیے سندھ حکومت سے کہ کیوں وہ ایک ایسے پروجیکٹ کی مخالفت کر رہی ہے جس میں کہ صرف سندھ کے عوام کو، کراچی کے عوام کو، کراچی کی اکانومی کو، کراچی کی بے روزگاری کے لیے، سندھ کی بے روزگاری کے لیے یہ پروجیکٹ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہوگا. لیکن یہ بضد ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے تعاون سے، آپ کے پریشر سے سندھ حکومت اس میں کوئی روڑے اٹکانے کے بجائے وہ اس کے لیے مثبت کردار ادا کرے گی، کیونکہ یہ پروجیکٹ سندھ کے لیے کوئی حکومت یہاں سے اس کو اٹھا کے لے نہیں جائے گی.
یہ یہاں کے ہے, یہاں کے سندھ کے عوام کی وہ امانت ہے اور وہ انہی کی رہے گی. ہم تو صرف اس کے لیے اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات کہ دیکھیں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور جو قانون سازی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بل بھی پیش کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ایوان بالا میں پیسوں کے ذریعے جا کے بیٹھتے تھے, جو اپنا ووٹ بیچتے تھے, جو ووٹ خریدتے تھے, یہ اس سے نہ جمہوریت پائیدار بنتی ہے, نہ جو ہے تو اس میں کوئی ملک کا فائدہ ہے. یہ قانون سازی اس لیے کی گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انتخابات ہوں وہ شفاف طریقے سے ہوں. ان کا اپنا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں 23 نمبر کی جو شق ہے اگر وہ آپ پڑھیں اس میں انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ جب یہ آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے. اب اگر ہم کر رہے ہیں, اب ہم قانون ہم پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ کتنا وہ سنسیئر تھے, کتنے ان میں سنجیدگی تھی, کتنی ان کی نیت ٹھیک تھی. تو اگر اس کو پاس کر دیا انہوں نے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم سارے ایک ہی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو انتخابات ہوں. ایک سیکنڈ بس, آخری 1 منٹ پورا تو کرنے دیں. ایک ابھی مکمل تو کرنے دو یار. نہیں, میری بات ختم نہیں. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بات تو ختم کر پی ڈی ایم کا سنیں آنے والے 1-2 دنوں میں جو آپ عوام کے اوپر بم گرانے جا رہے ہیں, تیل کی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کا, آپ تو عوام کو ریلیف کے لیے کہہ رہے تھے نا, تو پھر ایک نیا بم گرانے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو وہ تو آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا. اب تو اس پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ایک تھی پی ڈی ایم, یعنی وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے. تو اس پہ پی ڈی ایم پہ تو کوئی بات کرنا, وہ تو اب سب کے سامنے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پاکستان کے عوام کہ کرپشن کو کی پروٹیکشن کرنے کے لیے لوگ نہیں نکلتے ہیں, کرپشن کے خلاف لوگ نکلتے ہیں. چونکہ ان کو پذیرائی نہیں ملی اس لیے کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ انہوں نے یہ ناٹک رچایا تھا. جی دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں, کوئی بھی سیاسی حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عوام کو تکلیف ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور جب امپورٹ کرتے ہیں عالمی پرائسز ہیں. پاکستان میں اتنا تیل نہیں پیدا ہوتا, خدا کرے وہ دن آئے کہ پاکستان میں اتنا تیل پیدا ہو کہ ہم اس کو امپورٹ نہ کریں. تو یہ قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جب یہ بڑھیں گی بدقسمتی سے وہ یہاں پہ بڑھیں گی, اور جب کم ہوں گی تو اس کا بھی ریلیف دیا جائے گا. سندھ حکومت تو جو کر رہی ہے برا کر رہی ہے, آپ پہ بھی سوالیہ نشانات روزانہ کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں. آٹے پہ سوالیہ نشان, چینی پہ سوالیہ نشان, LNG پہ سوالیہ نشان, سوئی گیس شہر میں نہیں ہے سوالیہ نشان, اور کل یا پرسوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں بھی آپ پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بنیادی ایک پرابلم ہے جو کہ ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ کے ملک میں کرپشن کو اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ اب اس سے جو نجات ہے وہ 30 مہینوں میں نہیں آ سکتی ہے. یہ ایک عمل ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ, ابھی آپ کو اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے نہ تو اس کی کوئی انڈسٹری ہے نہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم تھے وہ کاروبار بھی کر رہے تھے, وزراء تھے وہ کاروبار تو چھوڑے نوکریاں بھی کر رہے تھے, اقامے پہ وہ نوکریاں بھی کر رہے تھے. تو ہماری حکومت میں یہ سفر شروع ہو گیا ہے, اور اب میں آپ کو اسی سے کنیکٹ کر دوں. اب مثلا اگلے سال کی رپورٹ بنتی ہے, اس میں جب اگر یہ الیکشن میں یہ ہوگا کہ جی کوئی اتنے ارب روپے میں سینیٹر بنا, کوئی اتنے کروڑ میں بنا, کوئی اتنے میں بنا, پرسیپشن کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ وہ ایک پرسیپشن کو کیا کہیں گے ہم, ایک تاثر تو یہی بنے گا کہ جی ادھر کرپشن ہے, کرپشن بڑی ہے, بیکاز یہ ادھر تو جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ پیسے دے کے الیکٹ ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک میں ہمارا جو امپریشن ہے اس کو خراب کیا ہے, اور ہماری اب یہی کوشش ہے کہ یہ بتدریج بہتر ہو. شبلی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ یہاں کراچی میں موجود ہیں, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سندھ میں ہماری دل آزاری ہو رہی ہے, اپنے کراچی اور سندھ کا ہے, اس پہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. ایک یہ بات
दूसरी बात ये कि सिंध को गैस भी नहीं देता वफाक, सिंध को एनएफसी में जो उसका हिस्सा है वो भी नहीं देता, और उसके साथ साथ ये जो मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं वो क्यों मंजूर किए जा रहे हैं, इस पे भी सिंध को खदशात है। ये खलीजात बढ़ती क्यों जा रही हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ अगर इससे दाराजी, मेरा मकसद तो ये था, कराची शहर है जिधर मैं खड़ा हूँ और सिंध वो सूबा है जिसमें कि कराची वाक़या है, तो अगर वो है तो मैं सिंध की बात करता हूँ। देखें, जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, आपकी जो गैस पैदा होती है उसका 80% क्या बल्कि 90% सिर्फ 111 मिलियन क्यूबिक फीट बाहर जाती है। बाकी जितना आपका मैक्सिमम, जो कि आप, मुझे अब फिगर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई 1700-1800 मिलियन क्यूबिक फीट के करीब आपकी गैस है जो कि सिंध को मिलती है। जो बाहर 200 मिलियन के करीब है वो भी आपके जो पावर प्लांट्स हैं और जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं वो उनको मिलता है। सिर्फ 111 मिलियन क्यूबिक फीट आपकी बाहर जाती है जो कि आटे में नमक के बराबर है। दूसरी बात कि आपने उसका जिक्र किया मर्दमशुमारी के बारे में, आपकी मीटिंग्स हुई हैं हमारे यहाँ पे MNAs ने भी, और मुख्तलिफ जो हमारी हलीफी पार्टियाँ हैं उनका भी यही वो है। उस सिलसिले में तो हल जो है वो सिर्फ नया सेंसस का जो नया सेंसस के अलावा कोई हल नहीं। जी जी नहीं, बिल्कुल। देखें, ये चीज़ तो वही आप जब असद उमर साहब और अली जैदी साहब, फिरदौस साहब, हलीम, ये सब आपको, ये हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं और इन्होंने इस चीज़ पे, ये सिर्फ चूँकि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारे पूरे कराची या सिंध का मसला है, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल उसको आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए जो भी सेंसस है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें अपना कंसेंसस भी लाएंगे और हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। इसी में शामिल कर ले, एक बार ये कि सिंध हुकूमत का आप कहते हैं कि अवाम को पैसा खा गए, सेंसस की मंजूरी आपकी हुकूमत ने दी, आप तो 1 करोड़ से ज़्यादा बंदूक खा गए, तो क्या फर्क है कि आपने सिंध हुकूमत में? देखें, ये सेंसस, पहली बात तो ये है कि हमने नहीं कराया। तो आपने किया। देखें ना, वो तो हमारे वक्त में, यानी जब एक चीज़ हो जाए उसका वो हो जाए। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जो सिंध में जो मसाइल हैं और जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, अभी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की, अब कैसे हो सकता है कि आपके 500 के करीब वो लोग जो कि नैब के साथ प्ली बारगेन कर चुके हैं, वॉलंटरी रिटर्न की मायदे कर चुके हैं, आज भी पोजीशंस में बैठे हुए हैं, इससे कैसे करप्शन ख़त्म होगी, कैसे ये तासुर ख़त्म होगा? तो ये दोबारा शुरू जी जी साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि कराची तो पीपल्स पार्टी का है, सिंध तो पीपल्स पार्टी का है, तो क्या PTI बिल्कुल सिंध से अभी जो है वो हाथ उठा चुकी है और ये पीपल्स पार्टी हमारे कर दिया गया है? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी पार्टी मुतहर्रिक हो रही है और हुई भी है सिंध में। हम उस जो पीपल्स पार्टी का जो एक जो उन्होंने अपना ये तासुर दिया हुआ था कि ये सिंध पीपल्स पार्टी के, और मैं आपको बताऊं एक बात, ये बड़ी अहम बात है। देखें, जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है, मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक ने भी नहीं पहुंचाया। ऐसी जो बदनीयती थी 18वीं तरमीम के लिए, वो यही था कि उन्होंने अपने लिए एक सल्तनत सी बना दी। वो सल्तनत इसलिए बना दी बिकॉज उनको इससे कोई गर्ज नहीं था कि पूरे मुल्क में उनकी हो। ये उन्होंने, आपकी जरदारी साहब की जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें यही रहा है कि जी हमें इधर रहने दें, बाकी जो है तो आप जो भी करते हैं वो करें। उन्होंने सौदाबाजी की है सिंध के अवाम पे। अब कहते हैं 18वीं तरमीम ला के सौदेबाजी की है जरदारी ने। उसकी वजह यही थी कि 18वीं तरमीम का मकसद तो ये था कि जितने भी सूबे हैं वो अपने उसके जो वसाइल हैं, उनकी जो जितने भी शोबे हैं उसमें वो उनका कंट्रोल हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये इसी चीज़ पे अगर राज़ी हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में ही रहेगी, सिर्फ रूरल सिंध में रहेगी, तो मैंने तो पीपल्स पार्टी के हिसाब से कह रहा हूँ। ये बता दें, आपने कहा NFC देते हैं, PFC नहीं देते हैं। आपने कहा कि PDM की हवा निकल चुकी है। सबकी तनकीद का अपोजिशन हो या अफगान जमात, सबकी तनकीद का हदफ जो वो इदारे यानी जो पाक फौज होती है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं वाइस सियासतदान हूँ जो फौज की सरसरी नहीं बना, तो मौलाना फजल रहमान भी फौज को तनकीद का निशाना बनाते पिंडी मार्च कर रहे थे 5 फरवरी को, फिर वो पिंडी में मेला सजा रहे हैं, न्यू कश्मीर जा रहे हैं, उधर इधर कोई पसी रहे। देखें, बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? मकसद ये है कि फ़ौज को इसलिए ये मुतनाज़ा बना रहे हैं बिकॉज़
माजी में अगर आप देखें तो जितने भी आपके सरबराहान हुकूमत थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हों या वो वज़ीर आज़म हों, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, करप्शन कर रहे थे। और जो उनका खदशा यही था कि जो एक इदारा है जो कि उनकी रिपोर्टिंग बड़ी एफिशिएंटली कर सकता है, वो ये है। तो उन्होंने हमेशा मसला बनाया। हम तो देखिए जी, हम तो इसलिए आए थे कि हम इस मुल्क में काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे टेंशन नहीं पैदा करना चाहते। हमारे ही लोग हैं, सारे जितनी भी इदारे हैं वो सारे हम ही हैं, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, वो हम सब एक हैं। सिर्फ ये आपका कोई भाई होगा जो कि फ़ौज में होगा, मेरा भाई फ़ौज में था, कोई होगा किसी में होगा, कोई किसी इदारे में होगा, कोई जज होगा। तो हम इसको एक ज़ाती दुश्मनी के बजाय हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें